کہیں گے ہاں یہ بات تو آپ یہ بالکل ٹھیک ہے، حق اور حقیقت ہے. کہتے کیا اس سے بڑھ کر کوئی نعمت اور لذت ہو سکتی ہے کہ خود خدا خطاب کرے یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اس سے بڑھ کر کوئی لذت ہو سکتی ہے؟ اے نفس مطمئنہ، اپنے پروردگار کی جانب لوٹ کر آ، اس حالت میں راضیتاً مرضیہ، تو اپنے پروردگار سے راضی اور تیرا پروردگار تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جا، داخل ہو جا، آ جا میرے بندوں میں اور میری جنت میں داخل ہو جا. یہ بہت بڑا مقام ہے. یہاں تک ہم یہ بخش اول ہے. انشاءاللہ بخش پنجم کو آنے والے جلسے کے لیے چھوڑتے ہیں، آنے والی کلاس میں اس کو بیان کریں گے. اور انہی الفاظ کے ساتھ وآخر دعوانا ان الحمد للہ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین الطاہرین. ان کی ازواج بھی ہوں گی، ہمسر بھی ہوں گی ان کی. وہ ازواج مطہرہ، لیکن وہ کیسی ازواج؟ کہتے پاک و پاکیزہ. اور کہتے کہ لیکن جہنم کا مسئلہ، کہتے جہنم اور اس کی آگ جو جلانے والی آگ ہے، اور جہنم کے جتنے دوسرے عذاب ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے کہتے ہیں کہ جنبہ مادی کی طرف ان کا رجحان ہے. لیکن آیا عذاب روحی بھی ہوگا یا نہیں یہ نہیں بیان کر رہے، لیکن ہے وہ بھی، چونکہ اسی دلیل کے مطابق، چونکہ روح بھی جب مبعوث ہے اور اسے بھی جب نعمتیں مل رہی ہیں تو جو وہ ارواح جو ناپاک ارواح ہیں جو جہنمی میں رہنے والے افراد کے ہیں، ظاہر ان کو بھی یہ عذاب دینا چاہیے، روحی اور معنوی دونوں، جسمی دونوں. کہتے ہیں کہ لیکن مہم تر جو ہے پاداش معنوی کون کون سی چیزیں ہیں؟ کہتے ہیں مثال کے طور پر انوار معرفت الہی ہے، قرب روحانی ہے. دیکھیں یہاں محدود کر دیا قرب کو، قرب روحانی میں، نہ قرب جسمانی. قرب روحانی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ کی صفات جمال اور جلال کا جلوہ. اور کہتے ہیں یہ ایسی صفات ہیں، ایسی لذتیں ہیں جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لفظ نہیں ہے ان کے لیے، اور کسی بھی زبان اور بیان سے جن کی توصیف نہیں کی جا سکتی، اصلا قابل توصیف نہیں ہے. بعض آیات کریمہ میں یہ ہے کہ بہشتی نعمتوں کو، مادی نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد آخر میں ایک اور جملہ بڑھا دیا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. یہ نعمتیں ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن سب سے بڑی نعمت جو ہے جس سے انسان متلذذ ہوگا، متنعم ہوگا روحانی لحاظ سے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی. بہت بڑا مقام ہے. کہتے ہیں رضوان من اللہ کی جانب سے خوشحالی، خوشنودی. یعنی دوسرے لفظوں میں اگر خدا راضی ہے تو سب کچھ ہے، خدا ناراض ہے تو کچھ بھی نہیں. ذالک هو الفوز العظیم. بہت بڑی کامیابی ہے یہ کہ انسان اس مقام رضا الہی پر پہنچے. اور یہی مقام رضا اور خوشنودی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو شب ہجرت ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. یہی کتنی آگے کہتے ہیں کہ دیکھیں ہاں اس سے بالاتر کوئی اور نعمت نہیں ہے، کوئی لذت نہیں ہے کہ انسان یہ درک کرے کہ اپنے پروردگار کی جانب سے، اپنے محبوب کی جانب سے اسے قبول کیا جا چکا ہے اور وہ راضی ہے، اس کی رضا اور خوشنودی شامل حال ہے. تو کہتے ہیں اس سے بڑھ کر ہو سکتا ہے؟ نہیں. بس
یہ در کر لے کہ وہ میرا رب، میرا خالق، میرا مالک، وہ مجھ سے راضی ہے، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے انسان کے لیے۔ کہتے ہیں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا رضای عنکم ومحبتی لکم خیر واعظم مما انتم فیہ۔ دیکھیں لفظی ترجمہ اس کا ہے کہ میری رضا یعنی میرا تم سے راضی ہونا، رضای عنکم ومحبتی لکم، اور میری تمہارے ساتھ محبت جو ہے بہتر اور بڑھ کر ہے اس چیز سے جس میں آپ ہیں۔ یعنی یہ جو جنتی نعمتیں وغیرہ ہیں نا، جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں چونکہ جنت والوں کے لیے نا، یہ جو میری رضایت ہے اس لذتوں سے بڑھ کر والا ہے اور عظیم ہے۔ میری خوشنودی آپ سے، میری رضایت آپ سے اور میری محبت تم سے بہتر اور بڑھ کر ہے جنتی نعمتوں میں جن میں آپ ابھی موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب یہ کہا جائے گا اہل بہشت کو تو سب کے سب تصدیق کریں گے، کہیں گے ہاں یہ بات تو آپ، یہ بالکل ٹھیک ہے، حق اور حقیقت ہے۔ کہتے ہیں کیا اس سے بڑھ کر کوئی نعمت اور لذت ہو سکتی ہے کہ خود خدا خطاب کرے یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس سے بڑھ کر کوئی لذت ہو سکتی ہے؟ اے نفس مطمئنہ، اپنے پروردگار کی جانب لوٹ کر آ، اس حالت میں راضیتاً مرضیہ، تو اپنے پروردگار سے راضی اور تیرا پروردگار تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جا، داخل ہو جا، آ جا میرے بندوں میں اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ بہت بڑا مقام ہے۔ یہاں تک ہم یہ بخش اول ہے، انشاءاللہ بخش پنجم کو آنے والے جلسے کے لیے چھوڑتے ہیں، آنے والی کلاس میں اس کو بیان کریں گے، اور انہی الفاظ کے ساتھ وآخر دعوانا ان الحمد للہ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ خصوصاً نہروں پر اس طرح کی پلیں بنائی جاتی ہیں، بڑا سخت ہوتا ہے انسان کا وہاں سے گزرنا۔ یعنی میرے خیال میں جو پڑھے لکھے ہیں وہ تو کوئی قرآن کی آیت ایسی نہیں ہوگی جو ان کو یاد ہو اور نہ پڑھیں گزرتے وقت، اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جاہل ہیں، وہ کسی بھی پیر فقیر اس کو نہیں چھوڑا ہوگا کہ یاد کر کے وہاں سے نہ گزرے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، یہ حتمی بات ہے تیرے پروردگار پر، یہ قطعی ہے کہ ایسا ہوگا، ایسا ہونا چاہیے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، ہاں پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جو تقوی اختیار کر چکے، وَنَذَرُ، ہم چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ دیں گے الظالمین، تمام ظالمین کو، فیہا، اسی جہنم میں، جثیہ، یعنی کیسے؟ وہ زانوں کے بل، اس میں ہی رہیں گے اور چلے جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ عبور جو ہے بہت خطرناک ہے، صعب ہے، صعب یعنی مشکل، صعب العبور کی عبارت لفظ ہے، یہاں سے میرے کے، اور عبور یعنی گزرنا، اور اس گزرگاہ سے گزرنا بڑا سخت ہے، مشکل ہے، صعب یعنی مشکل، خطرناک ہے، مشکل بھی ہے، خطرناک بھی ہے۔ اچھا، لیکن اس کا رابطہ اور واسطہ جو ہے انسان کے اعمال کے ساتھ ہے، جس طرح کے اعمال ہوں گے اسی طرح سے یہ گزرتا رہے گا اور چلا جائے گا۔ حدیث میں ایک معروف اور مشہور حدیث ہے، اس حدیث کو تھوڑی سی اختلاف کے ساتھ شیعہ اور سنی دونوں نے ذکر کیا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ فقط شیعہ کتابوں میں موجود ہے، بلکہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ حدیث مل رہی ہے۔ ان میں یہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، منہم من یمر مثل البرق، ان میں کچھ ایسے ہیں جو گزر جائیں گے برق کی طرح، جس طرح آپ بجلی
تو دیکھتے ہیں نا بارشوں کے موسم میں کس طرح گرجتی ہے، وہ کس طرح چمکتی ہے، وہ کتنے سیکنڈ لگتے ہیں، کوئی زیادہ وقت نہیں ہوتا. کچھ منہم ان افراد میں سے جو کہ قرآن کی آیت کہتے ہوا ان منکم الا واردھا، گزریں گے، سب گزریں گے، لیکن گزرنے میں سے بعض ایسے ہیں جو برق کی طرح گزر جائیں گے، بجلی کی طرح گزر جائیں گے. ومنہم من یمر مثل عدب الفرس، البتہ لفظ فرس ہے، کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو یمر، جو گزریں گے مثل عدب الفرس، تیز گھوڑے کی رفتار کی مانند، جس طرح بہت تیز رو گھوڑا ہوتا ہے اس طرح گزر جائیں گے. ومنہم من یمر حبوا، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو گزریں گے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے بل، زانوں کے بل، ٹھیک ہے، یعنی گھٹنوں کے بل، ایسے جس طرح بچہ چلتا نہیں ہے، آپ دیکھتے ہیں اسی طرح بچے کی مانند چلے جائیں گے. ومنہم من یمر حبوا، اچھا ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو یمر حبوا، منہم یمر مشیا، ہاں کچھ گھٹنوں کے بل، کچھ گزر جائیں گے اپنے پاؤں کے ساتھ، یعنی پیادہ جائیں گے. اچھا ومنہم من یمر متعلقا، لٹکا، جس طرح لٹکایا جاتا ہے نا کسی شخص کو، اسی طرح سے گزر جائیں گے. قد تأخذہ النار منہ شیئا وتترک شیئا، جہنم کیا پکڑتی رہے گی، بعض کو ان میں سے پکڑے گی، بعض کو چھوڑتی رہے گی. یہ ادھر آئے وہ ادھر جائے، یہ ادھر آئے. اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ جو ولایت اور امامت کا مسئلہ ہے وہ بھی وہی، یہاں سے وہی گزرے گا صراط سے جس کے پاس امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت اور امامت اور خلافت بلا فصل کا کیا پر نہ ہو، اس کے پاس اس کی مکتوب صورت تحریر نہ ہو. جب تک تحریر علی نہیں ہوگی تب تک وہاں سے نہیں گزرے گا. اور پھر وہاں بیٹھ کر امیر المومنین کہیں گے جہنم کو، ھذا لی و ھذا لک، یہ میرا ہے، یہ میرے لیے، یہ تیرا ہے، یہ چلا جائے گا. ھذا لی و ھذا لک. رہا مسئلہ میزان کا. میزان کیا ہے؟ کہتے ہیں میزان تو ظاہر بات ہے، میزان وہ ہے جو جس کے ذریعے سے انسان ویسے بھی، یعنی جسے ہم اپنی زبان میں ترازو کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں اس کے ذریعے سے، یعنی اس کے ذریعے سے ناپتے ہیں، تولتے ہیں کہ بھئی یہ اتنی جنس ہے، اس کے مطابق یہ چیز ہونی چاہیے. تو میزان جو قیامت میں کیا اسی ترازو کی طرح ہے، پھر اس طرف اعمال ہوں گے اور اس طرف جو ہے وہ خود انسان نہیں، یا کوئی اور ہے. کہتے ہیں اصلا کلن میزان ما یوزن بہ، جس کے ذریعے وزن کیا جائے، تولا جائے، ہر ایک کو تول جو ہے اس کے مطابق، ہر ایک چیز کی تول جو ہے اس کے مطابق ہے. مثال کے طور پر آپ جب سونا تولتے ہیں تو اس کے لیے میزان جو ہے دوسری طرح کا ہے. جب آپ کپاس تولتے ہیں تو اس کے لیے میزان دوسری طرح کا ہے. جب آپ گندم تولتے ہیں اس کے لیے، بس ہر چیز کا پیمانہ اور اس کی جو ناپ تول کا مسئلہ ہے وہ جدا سے ہے. لہذا اعمال کے لیے ناپ تول بھی ایک دوسرے طریقے سے ہوگی. خب کیا قیامت میں یہ میزان ہوں گے؟ کہتے ہیں ہاں، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ، موازین میزان کی جمع ہے، القسط لیوم القیامت فلا تظلم نفس شیئا. ہم وضع کریں گے، ہم قائم کریں گے، ہم برپا کریں گے، ہم گاڑ دیں گے موازین کو، میزانوں کو، لیکن وہ بھی ایسے نہیں. کون سے میزان؟ میزان قسط، عدالت کی ترازوؤں کو ہم قائم کریں گے قیامت کے دن. فلا تظلم نفس شیئا، کسی بھی نفس پر ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا.
کہتے کہ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. کہتے ہیں کہ رائی کے ذرے برابر بھی کسی کو کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَكَفَىٰ أَتَيْنَا بِهَا, ہم اسے دے دیں گے, ہم اسے حاضر کر دیں گے. وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ, کافی ہے ہمارے لیے حساب کرنے والے. یعنی خود ہم کافی ہے کہ حساب کرنے والے ہوں. یعنی کیا مقصد؟ کافی ہے کہ ہم حساب کرنے والے ہوں. یعنی جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ کافی ہے کہ ہم حساب کرنے والے ہوں, اس کا مقصد ہے کہ کسی پر, چونکہ وہ عادل ہے, وہ جو حساب کتاب کرے گا وہ بالکل حقیقت اور واقعیت کے مطابق, کسی پر کوئی بھی ظلم اور ستم نہیں کیا جائے. پھر وہی آیت جو پہلے گزر چکی تھی, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. دیکھیں, بعض لوگ کے اعمال بھاری ہوں گے, بعض لوگوں کے اعمال آسان ہوں گے ہی نہیں, یا وہ بہت ہی کم وزن والے ہوں گے, یا ایسے ہوں گے جن کی زیادہ اہمیت نہیں ہوگی. تو قرآن اس سلسلے میں جگہ بتا رہے ہیں کہ وہ افراد جن کے اعمال بہت اچھے ہیں, جن کے اعمال بھاری ہیں. یعنی بھاری ہے کیا مقصد؟ یعنی ان کے اچھے اعمال برائیوں پر حاوی آ جاتے ہیں, نتیجتاً اچھے اعمال سنگین ہو جاتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں کہ نہیں, ان کی برائیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اچھے اعمال نظر بھی نہیں آ رہے, اچھے اعمال بالکل غائب ہو جاتے ہیں, کل عدم ہو جاتے ہیں, نہ ہونے کے برابر ہیں. ان دونوں کے لیے کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, بس رہا مسئلہ اس شخص کا جس کی موازین, جس کے اعمال کے ترازو جو ہے سنگین ہو جائے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, وہ آسودہ زندگی, ایسی زندگی جو راضی ہوگا, اس سے رضایت بخش زندگی گزارنے میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ موازینہ, لیکن وہ شخص جس کی ترازو اعمال کیا ہوں گے؟ بہت ہلکے ہوں گے. خفت خفیف سے ہے, سبک ہلکا. فَأُمُّهُ ہَاوِيَةٌ, اس کی جگہ, کیونکہ لفظ ویسے بھی لوٹنے کی جگہ کو کہتا ہے نا, مرجع کو کہتے ہیں. تو یہ وہی لوگ ہیں کہ جو جن کی جائے گا, جن کی لوٹنے کی جگہ, ان کو وہیں جانا چاہیے, وہیں کہیں اصل میں جائے گا ان کی جہنم ہے, دوزخ ہے. پھر کہتے ہیں کہ ہاں دیکھیں, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کی نجات اور کامیابی اس جہان میں اس کے اعمال سے مربوط ہے. کیا میں صرف آرزو اور امیدیں کرتا رہوں, میری نجات انہی آرزوں کے ساتھ وابستہ ہے, یا میں اپنے خیالات میں پتہ نہیں کیا کچھ کرتا رہوں؟ کہتے ہیں کہ آرزو انسان کی اور انسان کے خیالات انسان کی نجات کے لیے نہیں ہیں, بلکہ جو کام چیز آئے گی وہ انسان کے ذاتی اعمال ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر شخص اپنے اعمال کے ساتھ وابستہ ہے, گرہ بندی کی ہے. جس طرح رہن رکھا جاتا ہے نا, گھر جب انسان لیتا ہے تو ایڈوانس میں یہ کتاب رہن ہے, فقہ میں انشاءاللہ آپ پڑھ چکے ہوں گے, اس کو بھی دیکھیے. یعنی کل نفس, قرآنی آیت کے مطابق, کل نفس بما کسبت رہینۃ, ہر نفس جو کچھ انجام دے رہی ہے, جو کچھ کر رہی ہے, وہ مرہون ہے اس کے لیے, وہ رہن کے طور پر اسے رکھی گئی. یعنی ایسے نہیں ہے کہ یہاں سے میں اعمال کروں اور وہاں کچھ بھی نہیں. کہتا ہے دیکھیے بات ہے کہ یہ مختصر شرح تھی صراط کے بارے میں اور میزان کے بارے میں, لیکن اس کی جزیات ہمارے لیے معلوم نہیں ہے کہ بھئی وہ کس شخص کے ساتھ کیسے کیا, کوئی اس کی جزیات ہمیں معلوم نہیں ہے. حتیٰ کہ میزان کے بارے میں کیا ہے, وہ میزان حصی ہے یا غیر حصی ہے, یہ بھی نہیں معلوم. کس طرح وہ اعمال تولیں گے, کوئی پتہ نہیں اس کا. ٹھیک ہے. اور کہتے لیکن
جو کچھ ہم بیان کر چکے ہیں پہلے، اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے، وہ یہ تھا کہ یہ دنیا اور وہ دنیا دونوں بہت بڑا فرق رکھتی ہیں۔ یہ دنیا ایک زندان کی مانند